ہمیں نہیں پتا کہ کس نے یہ کام قتل کیا، کوئی تو پیچھے ہے. تو اس لیے آپ نہ تو فالس ایلیگیشن لگائیں کسی کے اوپر، اور نہ ہی آپ کسی کا نام لیں جب تک کہ اس پر ایک اور انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اور وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے انویسٹیگیٹو، کوئی جرنلسٹ ہو، کوئی شیر، ایک اور شیر اٹھے. انہوں نے بچوں نے کہا نا کہ کتنے مارو گے، اٹھے نا پھر کوئی اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ماہر ہو اس کام کا، خاموشی سے اپنا کام کرے، ثبوت اکٹھے کرے اور پبلک کر دے. یہ انٹرنیشنل کمیشنز یا جتنے بیٹھیں گے، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں، یاد رکھیں. بہرحال کرنے دیں انہیں کام، ہو سکتا ہے ان سے بھی کوئی نہ کوئی خیر و برکت ہو جائے، کرنے دیں، مگر آپ لوگوں کے نام نہ لیں، اس سے پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں میری دوسری ایک اور ریکویسٹ ہے، سمجھیں یہ چوتھی ریکویسٹ ہے صحافی کمیونٹی اور سب لوگوں کے ساتھ. جتنے لوگ ہیں، جو بھی لوگ فور فرنٹ پہ دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں نا، چاہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا سوشل ورکرز ہیں، سوشل جسٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، انصاف کے لیے کر رہے ہیں، عدالت میں کام کر رہے ہیں، صحافت میں کام کر رہے ہیں، سیاست میں کر رہے ہیں، سچ بولنا نہ چھوڑنا، یہ آپ کو اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اچھا کام آپ نے نہیں چھوڑنا. اور اس اچھے کام کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کانسپریسی تھیوریز کو نہ آپ اپنائیں. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ نظریہ ضرور رکھیں کہ ہاں بھئی کوئی ہے پیچھے، یہ تو آبویس ہے، یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. مگر کانسپریسی تھیوری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس آدھے سچ سے آگے آدھا جھوٹ ساتھ لگا دیں. آدھا سچ بعض دفعہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ لوگوں کو نام لینا شروع کر دیں، بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں unnecessarily. ہمیں نظر آ رہا ہے کون کون ہو سکتے ہیں، مگر ہمیں پتہ تو نہیں نا. ڈھونڈے نا، پھر کوئی کھوج لگائے. بڑا آسان ہے بیٹھ کے چائے کا کپ پیتے ہوئے باتیں کرنا. اور ساتھ ہی تھوڑی سی میری درخواست ہے کہ وکٹم بلیمنگ نہ کریں. وکٹم بلیمنگ زیادہ تر لوگوں کو یاد آتی ہے بدکاری اور زنا اور ان چیزوں میں. وہاں بہت جلدی سارے اٹھتے ہیں، بولتے ہیں وکٹم بلیمنگ نہ کرو. اللہ کے بندو، ادھر بھی وکٹم بلیمنگ کی بات ذہن میں رکھو. یہاں پر بھی سوچو کہ مرد بھی وکٹم ہے، جو مر گیا، یعنی ارشد شریف، اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے، یہ نہیں پتا چلا کہ وہاں لینے کیا گئے تھے. بھائی لینے، بھلے وہ انڈے لینے گئے ہوں، بھلے وہ سبزیاں لینے گئے ہوں، بھلے وہ زمین خریدنے گئے ہوں، جس کام کے لیے مرضی کیا ہو، آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ بیٹھ کے صحافت میں یہ بھی کہیں کہ نہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا وہ وہاں کرنے کیا گئے تھے. دس از نن آف یور بزنس. کسی صحافی کا یہ کام نہیں ہے کرنا. پتہ کرنے کا کام یہ ہے، اگر تم سچے صحافی ہو تو پتہ کرو کہ کون ہے اس کے پیچھے، یہ انویسٹیگیٹ کرو، ورنہ تف ہے تمہاری صحافت کے اوپر بھی. جی ہاں، ان لوگوں کی بھی صحافت پر بھی تف ہے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں پھٹے منہ. خدا کی پھٹکار ایسے لوگوں پر جو اس وقت وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ ہاں یہ بندہ وہی تھا جو فلانی کے لیے مذاق اڑاتا تھا. اس کی آن ریکارڈ ٹویٹ ہے دعائیں مانگنے کی. تو ایسے نہ کریں، لوگوں کے کردار کشی نہ کریں، کیریکٹر اسیسینیشن نہ کریں. طوائف بھی ماری گئی ہوگی نا ایسے طریقے سے، اس طوائف کا بھی اتنا ہی حق ہے انصاف کا جتنا کہ کسی عام آدمی کا ہے. ہر ایک کا، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ مظلوم ہے، اور اس مظلوم کا انصاف ہمیں یہاں دلانا ہے. اگر نہ دلایا تو یاد رکھیں یوم انصاف اوپر ہے، جس کو اللہ نے یوم الدین کہا ہے. یوم طلاق، تے کے ساتھ طلاق بولا ہے. ملاقاتیں ہوں گی وہاں پر، سب کے نام بلائے جائیں گے کہ آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ. کون چھپے گا جب سامنے آئیں گے؟ کہ یہ ہے میرا قاتل، کون چھپے گا؟ یا یہ سب ہیں میرے قاتل؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اس کا دوسرا نام یوم الفصل ہے. 3 نام قیامت کے میں نے لیے ہیں، یوم الدین، یوم الطلاق اور یوم الفصل، فیصلے کا دن. وہاں فیصلہ ہوگا. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ فیصلے میں آپ بھی پھنس جائیں، جو اس وقت بلیمنگ کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیں خوف اور لالچ یہ 2 وہ پل ہیں جہاں پہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. بچتے کون ہیں؟ جو ابرار ہوتے ہیں، جو ان دونوں کا شکار نہیں ہوتے. نہ وہ خوف کا شکار ہو کے حق چھپاتے ہیں، اور لالچ میں آ کے اپنے آپ کو بھی نہیں بیچتے. دونوں کاموں سے بچتے ہیں. دیکھیں، صحافت کرنی ہے، لیڈ کرنا ہے کسی بھی پروفیشن میں، چاہے آپ جج ہیں، چاہے آپ وکیل ہیں، خواہ آپ صحافی ہیں، خواہ آپ سیاستدان ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، کسی جگہ کے ڈائریکٹر ہیں، جہاں پہ بھی آپ لیڈ کریں، جہاں پہ بھی آپ کے پاس اتھارٹی ہے، جہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک پوزیشن ہے، آپ کو حق پر ہونا ہے.
چاہے آپ کمشنر صاحب ہیں، چاہے آپ امام صاحب ہیں، چاہے آپ جج صاحب ہیں، چاہے آپ صحافی صاحب ہیں، حق پر ہونا ہے، ورنہ نوکری چھوڑ دو۔ خوف میں آ کے اگر آپ نے کسی اور کا نقصان کیا تو وہ بھی بیڑا غرق، اور لالچ میں آ کے اگر اپنے دین ایمان کا سودا کیا تب بھی بیڑا غرق۔ تو ان سب چیزوں سے آپ کو مجھے بچنا ہے، ورنہ یوم الفصل، یوم الطلاق اور یوم دین کے لیے تیار ہو جائیں۔